اسی طرح سے آپ مدینہ والوں سے آپ کا ایسا ریلیشن تھا کہ مدینہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو مائیں کبھی باپ کبھی بڑے بچے کو لے کے عورتیں بچے کو بھیجتی ہیں، ابھی پیدا ہوا لے جا پہلے کدھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے، چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے رسول کے پاس بھیجو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، گھر میں سے کسی سے کھجور منگاتے اور آپ چباتے کھجور کو اور آپ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، وہ جو کھجور ہے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے تھے، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بچہ ان کو ہوا، وہی خاتون جن کا بچہ فوت ہو گیا تھا، شوہر سے بتایا نہیں اور پھر بعد میں بتایا، وہی ان کو بعد میں بچہ ہوا، تو وہ جو بچہ ہوا انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ، حضرت انس کی ماں کا لے جا اس کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے اس کو، اور میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک ہو، آپ کا لعاب ہو، سلائیوا جس کو ہم بولتے ہیں۔ وہ گئے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور منگایا کہیں سے گھر میں اپنے اور کھا کے چبا کے اس کو، جو بھی بچہ ہوتا تھا مدینے والے آپ کے پاس لاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے ہیں، فیبرک علیہم ویحنکہم، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان کی تحنیک کرتے ہیں، یعنی کھجور چباتے اور اس کا لعاب چبایا ہوا بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بچہ لاتے، اب بچہ اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ کی خاص طور سے ڈر گیا تو پیشاب کر دیتا ہے، نئی جگہ گیا، ماں کی بجائے کسی اور گود میں گیا، اس نے پیٹ خالی کرنا ہے اپنا، تو فرماتی ہیں ام قیس بنت محصن، یہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر، ان کا بچہ تھا چھوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لے کے آئی، لم یاکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس بچے نے کھانا نہیں کھایا تھا، چھوٹا بچہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ادھر بیٹھ جا، گود میں بٹھا لیا، اپنی پیار سے، شفقت سے، محبت سے اس بچے کو لے لیا، گود میں بٹھا دیا۔ یہ 2 سال کے اندر کا بچہ تھا۔ فبال علی ثوبہ، اس بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ ہمارے جیسا ہو تو کچھ سمجھتا نہیں، خالی کرا کے آنے نہیں آتا تم لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، آپ نے گود میں بٹھا لیا، اس نے گود میں پیشاب کر لیا۔ فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ، آپ نے کہا پانی لاؤ، گھر میں سے کسی سے پانی منگایا اور اپنے کپڑے پہ پانی ڈال کے چھڑک دیا، اس طرح سے دھویا نہیں پورا اس کو، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ اصحاب الحدیث کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر بچہ جو دودھ پیتا ہو، ابھی کھانا نہیں کھاتا ہو، یعنی رضاعت کے پیریڈ میں ہو، اگر وہ پیشاب کر دے، اگر لڑکا ہے تو اس کے پیشاب پر بس پانی بہا دیں آپ، کپڑا پہنے چلے گا، پورا نکال کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم کتاب الطہارہ میں انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔